آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرتا پاؤں روزہ بنا کر بھیجا ہے. یہی وجہ ہے جو آقا علیہ السلام کی جان لینے آتا تھا وہ جان دے کے چلا جاتا تھا. آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت سے مناظرے ہوئے مگر جو آتا تھا وہ ہار کے چلا جاتا تھا. ابو جہل نے بھی بہت سے لوگوں کو بلایا, وہ آئے آقا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے مگر جو آتا تھا ہار کے چلا جاتا تھا. جو آتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام اس کو لاجواب کر کے بھیج دیا کرتے تھے. اور ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے یمن سے ایک بڑا مناظر بلایا, اس کا نام تھا حبیب یمنی. اس کے ان کے مناظرے کے بڑے چرچے تھے, کوئی اس سے مناظرہ جیت نہ سکتا تھا. حبیب یمنی کو ابو جہل نے منگوایا. جب حبیب یمنی آئے تو ابو جہل نے کہا کہ تمہیں محمد علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے اور خیال رکھنا وہ جو کوئی ان کے ساتھ مناظرہ کرنے جاتا ہے مناظرہ ہار جاتا ہے, اور جو ان کی جان لینے جاتا ہے جان دے کے آ جاتا ہے, تم بھی خیال کرنا. اس نے کہا نہیں, میں بڑا مناظر ہوں, ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد مجھ سے جیت جائے. وہ اپنے علم پر بڑا نازا تھا. آیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو میرے 2 سوال ہیں, اگر تم ان 2 سوالوں کے جواب دے پائے تو پھر ہم بھی مان جائیں گے تم واقعی سچے نبی ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, ہاں بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے, تو جو دیکھنا چاہے تجھے دکھا دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, تو جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے, جو تیرے سوال ہے تم پوچھو, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ بڑا مناظر تھا, تو اس نے کیا سوال کیے, کہا کہ میں پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر آپ اس کا جواب دے پائے تو پھر دوسرا سوال کروں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے, اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں, اللہ کے سچے رسول ہیں, تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگروں کا جو جادو ہے وہ زمین پر تو چلتا ہے مگر آسمان پر نہیں چلتا. ارے تجھے کیا معلوم کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف زمین پہ چلتی ہے بلکہ آسمان بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے تابع, آسمانوں پر بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے. سرکار علیہ السلام مسکرائے, کہا کس چاند کی بات کرتے ہو؟ وہ چاند جو بچپن سے ہم پر فدا ہے, اس چاند کی بات کرتے ہو. اگر تم اس چاند کی بات کر رہے ہو, ایک حدیث مجھے یاد آ گئی, بس سبیل تذکرہ بات کرتا چلا جاؤں کہ حضرت عباس فرماتے ہیں, آپ کے چچا, وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو کب دل دے دیا تھا اور ہم کب سے آپ پر فدا ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا, ہاں چاچا جان بتائیے, ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ آپ کب ہم پر فدا ہوئے. تو آپ نے فرمایا, آپ بچپن میں نے آپ کو دیکھا, ایک مرتبہ آپ جھولے میں تھے, تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو اگر دائیں طرف اشارہ کرتے تھے چاند دائیں طرف جھک جاتا تھا, چاند کو اگر بائیں طرف اشارہ کرتے تھے چاند بائیں طرف جھک جاتا تھا. وہ کہتے ہیں شمس رب کا ہے, قمر رب کا ہے مانا, لیکن تیری انگلی کے اشاروں پہ انہیں نچتا دیکھا. شمس رب کا ہے, قمر رب کا ہے مانا, لیکن تیری انگلی کے اشاروں پہ انہیں نچتا دیکھا. ہاں تم اسی چاند کی بات کر رہے ہو جو بچپن سے ہمارے اشاروں پہ ناچتا ہے. اب ابو جہل بھی خوش ہو رہا تھا, کفار مشرکین خوش ہو رہے تھے. واہ کیا مناظر ہے, کیا سوال کر دیا. اب دیکھتے ہیں مصطفیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ان کا یقین یہ تھا کہ مصطفیٰ یہ نہیں کر پائیں گے, مگر یہاں سرکار کے دیوانے بھی تھے. سرکار کے دیوانے بھی بڑے خوش ہو رہے تھے, اور وہ کیا سرکار کے دیوانے لوگوں کو دعوتیں دے رہے تھے, چلو آج دیکھنا ہمارا مصطفیٰ, ہمارا محبوب, ہمارا آقا کیا کر دکھاتا ہے. ارے تمہیں کیا معلوم, مصطفیٰ آئے ہی وہ کر کے دکھانے کے لیے ہیں جو نہ کبھی کسی نے کیا اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا, تو کفار بھی خوش ہو رہے تھے کہ آج مصطفیٰ علیہ السلام مناظرہ ہار جائیں گے. وہاں سرکار
کرتے ہیں. چلیے چلیے ہمارے آقا کیا کرتے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کا چاند تھا, چمک رہا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا, انگلی کا اشارہ کرنا تھا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ارے کیوں نہ ہوتا, 2 ٹکڑے نہ ہوتا تو کیا کرتا کہ مصطفیٰ نے جو اشارہ کر دیا تھا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ تو لوگ کٹ کے مر جائے. ارے چاند نے بھی کیا کیا, اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا کیونکہ مصطفیٰ کا اشارہ جو ہو گیا تھا. اب کیا حبیب یمنی بڑا پریشان ہوا, حیران ہوا. اب پھر کہتا ہے ہو سکتا ہے ہماری نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے ہماری نظروں کا دھوکہ ہو. کہنے لگا اگر آپ یہ چاند توڑ سکتے ہیں تو پھر جوڑ بھی سکتے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ نے ہم پر جادو کر دیا ہے, آپ یہ دوبارہ ہمیں جوڑ کے دکھا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنے نورانی ہاتھ اوپر اٹھائے, ایک ہاتھ میں ایک ٹکڑے کو لیا, ایک ہاتھ میں دوسرے ٹکڑے کو لیا اور دونوں کو اٹھا کر دوبارہ سے ملا دیا. اب یہ منظر دیکھ رہے تھے, سرکار کے دیوانے جھوم رہے تھے جس طرح آپ جھوم رہے ہیں. سرکار کے دیوانے جھوم رہے تھے. دیکھا ہمارے آقا نے کیا کر کے دکھا دیا ہے, دیکھا ہمارے محبوب نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. سرکار کے دیوانے بھی مسکرائے جا رہے تھے. اب حبیب یمنی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے, اے حبیب یمنی اب بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے. اب حبیب یمنی کیونکہ دم بے خود ہو گیا تھا, وہ مدہوش ہو گیا تھا. سرکار کی طاقت اور قدرت دیکھ کر, سرکار کا معجزہ دیکھ کر وہ تو لاجواب ہو گیا تھا. اب اس سے الفاظ نکل نہیں پا رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا حبیب یمنی اگر تو نہیں بتاتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا دوسرا سوال کیا تھا. تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بچی ہے جس کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی, جس کے کان ہیں مگر سن نہیں سکتی, جس کی زبان ہے مگر بول نہیں سکتی, جس کے پاؤں ہیں مگر چل نہیں سکتی, جس کے ہاتھ ہیں مگر چھو نہیں سکتی. اندھی, لولی, لنگڑی, بصارت سے محروم, سماعت سے محروم. تیری ایک بیٹی ہے, بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. تو نے دنیا کے طبیبوں کو بلایا کہ کس طریقے سے تمہاری بیٹی کا علاج ہو جائے, تمہاری مشکل حل ہو جائے. حبیب یمنی پریشان ہو گئے. ہاں بالکل یہی بات ہے. آپ نے فرمایا تو میرا صرف غیب کا علم جاننا چاہتا تھا, اگر میں نبی ہوں تو مجھے غیب کا علم ہوگا. یہ تو تیری مشکل تھی جو میں نے تمہیں بتا دی. جا تیری مشکل کشائی بھی کر دی ہے, جا تیری مشکل کشائی بھی کر دی. جا وہ جو تیری بیٹی ہے مجھ محمد نے اسے ٹھیک کر دیا ہے, جا تیری مشکل کشائی کر دی. اب حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب دوڑا, اب چلا یمن کی طرف. جب گھر کے قریب پہنچا دیکھتا ہے دروازہ بند ہے. جو دروازہ پہلے کھلا رہتا تھا آج دروازہ بند ہے. دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی کون, تو کہا میں تیرا بابا ہوں. دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا کیا ہے, وہ جو پہلے چل نہیں سکتی تھی وہ چل کے آ گئی ہے. وہ جو پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی اپنے بابا کو تکے جا رہی ہے. وہ جو پہلے سن نہیں سکتی تھی اس نے دروازے کی دستک کو سن لیا تھا. اب بابا حیران ہے, بیٹی یہ کیا ہو گیا, تو دیکھ نہیں سکتی تھی, تو مجھے کیسے دیکھ رہی ہے, تو میری آواز کو سن نہیں سکتی تھی, تو مجھے کیسے سن رہی ہے, تو چل نہیں سکتی تھی, تو چل کے کیسے آ گئی ہے. تو وہ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا ہوا, میں لیٹی ہوئی تھی, میں نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, یکایک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میں حیران ہو گئی, پھر وہی چاند دوبارہ سے جڑ گیا. میں یہ منظر دیکھ رہی تھی, پھر میں کیا دیکھتی ہوں, اچانک گھر کے صحن میں ایک نور اترا, سارا گھر نور سے بھر گیا. میں نے دیکھا ایک حسین زلفوں والا آ گیا, وضحیٰ کے چہرے والا آ گیا, واللیل کی زلفوں والا آ گیا, تہا کی چمک والا آ گیا, والفجر کے گالوں والا آ گیا. میں نے
नजर डाली, मैं न देख सकती थी, मैं देखना शुरू हो गई। मैं सुन न सकती थी, मैं सुनना शुरू हो गई। मैं सुन न सकती थी, मैं सुनना शुरू हो गई। मुझे कुव्वते बसारत भी मिल गई, मुझे कुव्वते समाअत भी मिल गई। मैंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया। बस ये वही ये कमाल उसी एक हस्ती का है, उसी एक हस्ती का है जिसे मुस्तफा कहते हैं।